اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، دین اسلام دین فطرت ہے اور شریعت کا قانون عاقل بالغ مسلمان پر نافذ ہوتا ہے، نابالغ اور مجنون پر شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوتا، یعنی بچوں پر اور جو پاگل دیوانے ہیں ان پر شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوتا۔ بچے بالغ ہونے سے پہلے کوئی بھی کام انجام دے اس کے بارے میں جو ہے ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو انسان پاگل ہے اس سے بھی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، مگر جب بات آتی ہے شریعت کا قانون نافذ ہونے کی تو شریعت کا قانون جو ہے وہ عاقل بالغ مسلمان پر نافذ ہوتا ہے۔ اب جب شریعت کا قانون نافذ ہو گیا تو ہم اور آپ کو جو ہے اپنی زندگی شریعت کے قانون کی روشنی میں گزارنا پڑے گا، ورنہ جو ہے ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے جو ہے کیوں ایسا کیا۔ جیسے مثال کے طور پر جب انسان مسلمان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ نماز نہیں ادا کرے گا تو نماز کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا، مگر جب تک انسان نابالغ تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، یعنی انہیں نماز کا طریقہ سکھایا جائے، نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کو یاد کروایا جائے اور نماز کے بارے میں ان کو تعلیم دی جائے۔ 7 سال کی عمر جب ہو جائے بچے کی، اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور وہ نماز نہ ادا کرے تو اس کو مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، مگر آپ دیکھیں حدیث پاک کو کہ حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے یہ حکم دیا کہ بچے کو مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ تو اب یہاں سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی کہ نماز کا مقام کتنا بلند ہے اور نماز ادا کرنا کتنا ضروری ہے، نماز ادا کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ میرے آقا نے حکم دیا کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے
تو اس کو مار کر نماز پڑھوائی جائے. مگر اب ہم اور آپ کی جو ذمہ داری، جو ہم اور آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ہم اور آپ اس ڈیوٹی سے غافل ہو چکے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے خود ہی نماز کو چھوڑ دیا. جب ہم نے خود ہی نماز کو چھوڑ دیا تو پھر کیسے ہم اپنی اولاد کو جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ پہلے جو ہے ہم کو خود جو ہے نمازی بننا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہی ہم اپنی اولاد کو جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کے بارے میں ایک مقام پر اور میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اب میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، اور وہ نماز نہ پڑھے، تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا ہے. اس کا یہ دعویٰ جھوٹا، کیونکہ کوئی بھی شخص جس سے محبت کرے گا وہ ہرگز اس چیز کو گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ میری کسی وجہ سے جو ہے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے، میرے محبوب کو تکلیف پہنچے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہیں. ورنہ جو ہے ہمارے سارے دعوے جو ہے صرف ایک نقلی دعوے بن کر جو ہے رہ جائیں گے. اور میرے مسلمان بھائیوں، جنہوں نے شریعت کو مانا، شریعت پر عمل کیا، یعنی جو شریعت کا قانون تھا، جنہوں نے اس کو قبول کر لیا، جنہوں نے اس کو اپنا لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے زندہ ہو جاتا ہے. جو شریعت کو اپنا لیتا ہے، شریعت پر عمل کرنے لگتا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے قانون کے مطابق گزارتا ہے، وہ شخص ہمیشہ کے لیے جو ہے زندہ ہو جاتا ہے. وہ دنیا سے تو چلا جاتا ہے مگر اس کا نام جو ہے ہمیشہ جگمگاتا رہتا ہے. جیسے دیکھ لیں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، حضرت غوث اعظم اور بہت سارے اولیاء کرام، وہ دنیا سے تو چلے گئے، انہوں نے جو ہے دنیا سے پردہ کر لیا، مگر آج بھی ان کا نام جو ہے تمام مسلمانوں کے دلوں میں جگمگا رہا ہے، ہمارے گھروں میں جو ہے جگمگا رہا ہے. لوگ غلام غوث بن رہے ہیں، لوگ غلام خواجہ غریب نواز بن رہے ہیں. آخر لوگ یہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ آخر ان کے دلوں میں یہ محبت کا چراغ کیوں جل رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے شریعت کو مانا، شریعت پر عمل کیا، اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. ورنہ دیکھو جنہوں نے شریعت کو نہیں مانا، شریعت پر نہیں عمل کیا، اسی روئے زمین پر ابو جہل بھی گزرا ہے جس نے شریعت کو نہیں مانا، ابو لہب بھی گزرا ہے جنہوں نے شریعت کو نہیں مانا، فرعون گزرا ہے، شداد گزرا ہے، قارون گزرا ہے. یہ سب اسی روئے زمین پر گزرے ہیں، مگر انہوں نے جو ہے شریعت کو نہیں مانا، شریعت کے قانون کو نہیں قبول کیا. ان کا نام ایسا مٹا کہ آج کوئی جو ہے ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شریعت کو نہیں قبول کیا، شریعت کے قانون کو نہیں مانا. تو جو شریعت کے قانون کو مانتا ہے، جو شریعت کے قانون پر عمل کرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے زندہ رہتا ہے. آپ بادشاہوں کی لسٹ دیکھ لیں، بہت سارے بادشاہ
اسی روئے زمین پر گزرے، مگر آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ آپ کہیں پر سفر کر کے جائیں، مثال کے طور پر آپ دہلی سفر کر کے جائیں، دہلی کے اندر ہمایوں کا مقبرہ بھی آپ کو ملے گا، مگر کوئی شخص جو ہے اس مقبرے میں جا کر فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، کوئی اس نیت سے جو ہے دہلی نہیں جاتا ہے کہ میں ہمایوں کے مقبرے پر جاؤں گا اور وہاں فاتحہ پڑھوں گا، مگر آپ اسی تھوڑی دور پر دیکھیں نظام الدین اولیاء کا مزار موجود ہے۔ مسلمان یہ حسرت رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے، یہ آرزو رکھتا ہے کہ میں ان کی مزار پر جاؤں گا، فاتحہ بھی پڑھوں گا، ان سے مدد بھی طلب کروں گا، ان سے اپنی فریاد بھی کروں گا۔ آخر کیوں یہ تمنا مسلمان کے دل میں ہے، یہ آرزو کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر گزارا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، شریعت کے قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس لیے روئے زمین پر آئے ہیں وہ کام ضرور کریں، وہ کام ضرور کریں۔ ہمارے اوپر شریعت کا قانون نافذ ہوا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر پل جو ہے شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے، ہماری آخرت بھی بنے، اور ہمیشہ جو ہے ہمارا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ کیونکہ جو دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شریعت نے ہم اور آپ پر نماز فرض کی، مگر اب ہم اور آپ جو ہے شریعت کے اس قانون سے اس طریقے سے غافل ہو گئے کہ نہ فجر ادا کرتے ہیں، نہ جوہر ادا کرتے ہیں، نہ عصر ادا کرتے ہیں، نہ مغرب ادا کرتے ہیں، نہ عشاء ادا کرتے ہیں۔ ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ جو ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی گئی تھی، شریعت نے جو قانون ہمارے لیے بنایا تھا، جو ہم پر لازم ہو چکا تھا، فرض ہو چکا تھا، ہم اس فرض کو بھول گئے، ہم نماز کو بالکل بھول گئے۔ نماز سے ہماری جو ہے اتنی دوری ہو گئی کہ ہم ہفتے میں یا مہینے میں ہی مسجد میں نظر آتے ہیں۔ ایک بات میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھنا، شریعت کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو انسان پر زبردستی جو ہے نافذ کیا گیا ہو یا انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ کوئی بھی قانون جو ہے اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے مسلمان پر رکھا گیا ہو، مسلمان کے لیے بنایا گیا ہو اور مسلمان جو ہے اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ کوئی بھی قانون جو ہے، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی عمل جو ہے اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تو نماز ادا کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ نہ طاقت کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا صرف وقت دے کر ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر سکتے ہیں۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں، چند باتیں ان ائمہ کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں بے نمازی کے بارے میں، یعنی بے نمازی کا شرعی حکم آپ کیا بتاتے ہیں، یعنی شریعت کے اندر بے نمازی کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو ہے، نزدیک اس کو قید کیا جائے، یعنی جو بے نمازی ہے اس کو قید کر دیا جائے،
اور اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ کر کے نماز نہ پڑھ لے. جب تک وہ توبہ کر کے نماز نہ پڑھ لے تب تک جو ہے اس کو قید میں رکھا جائے. ورنہ جو ہے اگر وہ توبہ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو ہے تمام عمر جو ہے قید میں رکھا جائے. تمام عمر جو ہے اس کو قید میں رکھا جائے یا اسے جو ہے اتنا مارا جائے کہ اس کے بدن سے خون بہنے لگے. اس کے بدن سے خون بہنے لگے یہاں تک کہ توبہ کرے یا اسی حالت میں مر جائے. یا تو وہ توبہ کر کے نمازی بن جائے اور اگر توبہ کر کے نمازی نہیں بنتا ہے تو اس کو اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے. یہ اگر آج اسلامی حکومت ہوتی تو قاضی جو ہے یہی حکم لگاتا. قاضی یہی حکم لگاتا اگر آج اسلامی حکومت ہوتی. اسلامی حکومت کے اندر یعنی شریعت کا یہ قانون ہے اور جہاں پر خالصاً جو ہے یعنی بالکل مکمل طریقے سے اسلامی حکومت ہے وہاں پر یہ قانون آج بھی نافذ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں اور آپ نے شرعی مسئلہ یہ بتایا کہ بے نمازی کو جو ہے قید میں رکھا جائے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو قید سے آزاد کر دیا جائے ورنہ جو ہے اسے قید خانے میں ہی رکھا جائے اور اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے جو ہے خون بہنے لگے. اگر پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا ہے پھر مارا جائے کہ وہ جو ہے مر جائے. اور امام مالک اور امام شافعی یہ دونوں بھی امام ہیں. امام مالک کی تقلید کرنے والے کو مالکی کہا جاتا ہے اور امام شافعی کی تقلید کرنے والے کو شافعی کہا جاتا ہے. ان دونوں اماموں کا کیا قول ہے؟ بے نمازی کا شرعی حکم یہ دونوں امام کیا بیان کرتے ہیں؟ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے بے نمازی واجب القتل ہے. امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے شریعت کا یہ قانون بن رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز نہیں ادا کرتا ہے تو اس کو جو ہے قتل کرنا واجب ہے. اس کو قتل کرنا واجب ہے. کیوں؟ اگر آج اسلامی حکومت ہوتی یہ امام شافعی کی تقلید کرنے والا قاضی امام مالک کی تقلید کرنے والا قاضی جو ہے یہی حکم دیتا. اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے نزدیک جو ہے بے نمازی جس نے سستی اور غفلت کے بنا پر 3 نمازوں کو ترک کر دیا. جس نے سستی اور غفلت کے بنا پر 3 نمازوں کو ترک کر دیا اور چوتھی نماز کا وقت بھی اس نے تنگ کر دیا تو ایسے شخص کو جو ہے شادی شدہ زانی کی طرح حد شرعی لگا کر قتل کر دیا جائے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے جیسے آج لوگ زیادہ تر غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ لگے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کے لیے اور بے کام کے لیے سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ لگے ہیں اور نماز سے اس طریقے سے بے خبر نظر آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کے اوپر نماز فرض ہے. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو ہے شادی شدہ زانی کی سزا دی جائے. اب شریعت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کیا جائے یعنی پتھر مار مار کر جو ہے اسے قتل کر دیا جائے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. اتنی سخت جو ہے شرعی تعلیم جو ہے ان اماموں کے نزدیک ہے. مگر میرے مسلمان بھائیوں ہم اور آپ نے نماز کو بالکل معمولی سمجھ لیا. ذرا سی غفلت
ذرا سی پریشانی، ذرا سا تکلیف میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سوچیں ان اماموں نے کیا فرمایا اور اللہ نے کیا قرآن کے اندر فرمایا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں تمہیں جو ہے حشر کے میدان میں تمہارے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے تمہارے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہم اور آپ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کو جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اب کون سا چہرہ لے کر جو ہے ہم ان کے پاس جائیں گے؟ آپ نے تو اتنا سخت فرمان سنایا کہ جو بے نمازی ہو اس کو جو ہے قید خانے میں ڈال دیا جائے، اسے اتنا مارا جائے کہ اس کا جسم جو ہے لہو لہان ہو جائے، خون اس کے جسم سے نکلنے لگے، اور اگر پھر بھی وہ نہیں سدھرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اسے اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ آپ نے تو یہ قانون بیان کیا، آپ نے یہ قانون بتایا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اور آپ بے نمازی رہے تو اس امام سے کیسے اپنے چہرے کو ملائیں گے جنہوں نے جو ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے؟ امام غوث اعظم نے بھی یہی کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی یہی کیا ہے کہ آپ نے جو ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی ہم اور آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے، توبہ و استغفار کریں۔ ہم اور آپ نے ابھی تو 11ویں شریف کا لنگر خوب کھایا، اب سن لیں غوث اعظم کا نماز کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بے نمازی مرتد یعنی دین سے پھر جانے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی دین سے پھر جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا اگر مر جائے، اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ یہ امام غوث اعظم کا قانون ہے، آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ نماز کی اہمیت ہے کہ نماز کی اہمیت کو آپ اس طریقے سے واضح کر رہے ہیں، اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، فاتحہ دے کر ایصال ثواب کرنا تو بہت آسان ہے، مگر ان کی تعلیمات پر عمل جب تک ہم نہیں کریں گے، حقیقت میں ہم کسی کو ماننے والا نہیں بنیں گے، کیونکہ اصل حقیقت جو ہے پیروی کے اندر رکھی گئی ہے۔ محبت کامل تبھی ہوتی ہے جب ہم پیروی بھی کرتے ہیں۔ تو میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کو جو ہے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ کسی گڈھے میں پھینک دیا جائے، اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے اور ایک طرف جو ہے میرے آقا غوث کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تو فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا، اور میرے آقا غوث تو جلال میں یہ فرما رہے ہیں، بے نمازی سے اس طریقے سے نفرت فرما رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیسے اپنے آقا غوث کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے؟ کیسے اپنے چہرے کو ملائیں گے
اپنی نظروں کو کیسے ملائیں گے؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا غوث کا جلال ایسا ہے تو ہمارا جب سامنا ہوگا، ہم بے نمازی ہوں گے، تب ان کا جلال کتنا زیادہ ہوگا۔ آپ نے تو فرما دیا، آپ نے بتا دیا کہ میرے نزدیک نماز کی یہ اہمیت ہے، اب اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ ہم اور آپ کی غلطی ہے، ہم اس غلطی کو مانیں، قبول کریں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم سچی پکی توبہ کر کے نماز کے پابند بن جائے، نماز کو ادا کرنے والے بن جائے، اور اللہ اس کے رسول نے جو شریعت کا قانون ہم اور آپ کے اوپر نافذ کیا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ جو ہے اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہمارے آقا بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔